شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعد الخرقوشی النشاپوری ایک ایسے مفسر گزرے ہیں کہ جن سے حوالہ جات لینے والے ہزاروں کی تعداد میں مصنف ہوئے۔ ان میں امام عسقلانی، امام قسطلانی، امام عینی، قاضی ایاز، امام سیوطی اور امام قرطبی جیسے جید شامل ہیں۔ امام ابو سعد نے شرف مصطفیٰ میں، ابن اسحاق نے سیرت النبوت صفحہ نمبر 103 پر، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط اور اس کے علاوہ تمام ائمہ حدیث اور مفسرین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سرور کائنات آقائے نامدار نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا ہے کہ جب یثرب ابھی آباد نہ ہوا تھا۔ دنیا میں 5 ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت سے فتوحات کی اور دنیا کے بڑے حصے فتح کیے۔ انہی میں سے ایک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ملک اور جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ صاحبان حکمت، صاحبان علم، یعنی چوٹی کے 10 بڑے زماں کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور مشیر شامل کر لیتا۔ اس بادشاہ کا لشکر 1,34,000 گھڑ سواروں، 1,14,000 پیادوں، سپاہیوں اور 4,000 حکماؤں اہل علم لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر فتوحات کرتا کرتا عرب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ جس بھی ملک کی طرف پیش قدمی کرتا تو لوگ اس کی طاقت سے خوف کھاتے ہوئے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ خیر وہ مکہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ ابھی تک مکہ شہر سے کوئی بھی اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگنے آیا۔ بادشاہ نے عمار یسامی اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور مکہ والوں کی اس گستاخی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر خاص عمار یسا کہنے لگا، حضور والا، یہ عرب کے جاہل لوگ بڑے بے مروت ہیں، اپنے آپ میں مست رہتے ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عمارت ہے جسے یہ لوگ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، بس یہ اسی کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے قسم ہے میری اولاد کی، میں ان کی عمارت خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں اور اس سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں۔ بس اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت قسم کا شدید درد شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں، دونوں کانوں، ناک اور منہ سے بدبودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، جو اتنا بدبودار تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ جتنے حکماء و اتباع تھے ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کیا۔ 4,000 بڑے علماء جو کہ خوب متقی اور پرہیزگار بھی تھے، ان میں سے رئیس علماء جو کہ تمام 4,000 علماء و حکماء کا سردار مقرر کیا گیا تھا، بادشاہ کے خاص وزیر عمار یسا کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ سچ بولے اور میری باتوں پر عمل کرے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو یہ سب بتایا تو وہ مان گیا۔ رئیس العلماء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے پوچھنے لگا، یہ بتائیے آپ نے ذہن میں کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں یہ ارادہ میں نے کیا تھا، اور صرف اس کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں بلکہ یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا، بس یہی سبب ہے اور یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی جب تک تم یہ ارادہ بدل نہ لو اور توبہ نہ کر لو۔
بادشاہ نے اسی لمحہ توبہ کی اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبہ اور اہل مکہ کی نسبت میرے تمام مکروہ ارادے میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ اس کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم کے بادشاہ سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیپ بھی بند ہو گئی اور سر درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اپنی قیامگاہ سے دین ابراہیمی کا پیروکار بن کر نکلا۔ اس نے کعبے پر 7 غلاف چڑھائے اور اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت کے احکامات جاری کیے۔ یہی بادشاہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو پہلی بار غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنا لشکر لے کر آگے نکل پڑا۔ پھر وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ بادشاہ نے لشکر کو آرام کی غرض سے وہاں ہی خیمے لگوا دیے۔ بادشاہ کو اس جگہ کا نام یثرب بتایا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ رات یہاں گزار کر کل سفر پر روانہ ہوں گے۔ اس دوران میں لشکر میں موجود 4000 صاحبان علم کا اجلاس ہوا اور انہوں نے باہمی اصلاح مشورہ کیا۔ وہ علماء سماوی کتب کا علم رکھنے والا اور صاحبان بصیرت تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، بعثت، ولادت اور ہجرت کے تذکروں کی پوری پہچان رکھتے تھے۔ جن کے پاس یہ سارا علم تھا وہ جانتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے اس یثرب نامی وادی میں تشریف لائیں گے اور اسے یثرب مدینہ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ قسمت ہمیں یہاں لائی ہے۔ اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، اور ممکن ہے وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں۔ لہٰذا ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے بادشاہ قتل بھی کر دے یا زندہ جلا دے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صبح بادشاہ نے روانگی کا اعلان کیا تو ان علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہی اہل علم تو میرے مشیر ہیں۔ خیر اس نے رئیس العلماء کو اپنے پاس بلایا اور نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ رئیس العلماء فرمانے لگے کہ جس کعبہ کے شہر سے ہم آئے ہیں وہاں آخر نبی نے پیدا ہونا ہے اور وہ ایک دن ہجرت کر کے اس یثرب میں آئیں گے، اس یثرب میں آئیں گے اور اس کو مدینہ بنا دیں گے۔ ہم اب کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر نہ جائیں گے، انہی پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ہم نہ رہے تو ہماری اولادیں ان پر ایمان لائیں گی۔ بادشاہ کہنے لگا اگر یہ بات حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں خود ان کی آمد کے انتظار میں یہیں رکوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا۔ چونکہ 400 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ یہاں سے نہیں جائیں گے پس بادشاہ نے 400 علماء کے لیے ایک ایک گھر بنا دیا اور فتوحات میں ملنے والی خوبصورت لونڈیاں ان 400 علماء کے حوالے کی، ان کی شادیاں کروا دیں۔ اس طرح یثرب کی زمین پر 400 جوڑے بنے اور 400 گھر آباد ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا کہ کچھ سالوں تک کھانے پینے کی فکر چھوڑ کر بس اپنی بیویوں سے بچے پیدا کریں تاکہ آخری نبی کی آمد پر ان کی شایان شان استقبال کیا جائے۔ جب 1 سال بعد بادشاہ یثرب سے روانہ ہونے لگا تو اس نے رئیس العلماء کو بلایا۔ وہ رئیس العلماء جس نے اس کی ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کر کہا تم گواہ ہو جاؤ، ہمیں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا، مگر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ میں ایک خط لکھ کر تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں گے تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر نسل بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ یہ مشہور بادشاہ طبع الاول
حمیری تھا۔ خیر بادشاہ اپنا خط رئیس العلماء کو دے کر چلا گیا۔ اس بات کو جب 1000 سال گزر گئے تو ان 400 علماء کی اولادیں بڑھتی رہیں اور قبیلے بنتے گئے، یثرب آباد ہوتا گیا۔ اس زمانے میں لوگ دین ابراہیمی پر تھے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے۔ اس میں بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، جبکہ پھر جب آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا، مدینے کے کچھ لوگ پہلے ہی منا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے آئے تھے۔ مدینہ والوں نے مشورہ کیا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی ان کو یہ خط پہنچایا جائے، چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کے مشورے کے مطابق ابو لیلہ نامی معتبر شخص کے ہاتھ خط مکہ بھیج دیا گیا۔ ادھر ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمانے لگے، آؤ ابو لیلہ، ہمیں ہمارے عاشق طبع الاول کا خط دے دو۔ ابو لیلہ کہنے لگا، یہ تو کوئی جادوگر نبی ہی جان سکتا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا لے کر آیا ہوں۔ خیر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ یہ صرف ان کی تحویل میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو کہ بادشاہ طبع الاول نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ آئیے اب آپ کو وہ مبارک خط سناتے ہیں جو بادشاہ نے حضور کے لیے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ اما بعد، اے محمد، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجئے گا اور مجھے فراموش مت کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں اور میں نے آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے بھی قبل آپ پر ایمان لے آیا، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے والد حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ کی مہر آتی ہے اور سب سے آخر میں لکھا ہے، طبع الاول حمیری کی طرف سے خاتم النبیین اور رب العالمین کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، کیسا سچا عشق تھا بادشاہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ہی پختہ ایمان نصیب فرمائے، ہمیں نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، ہم بھی نبی پاک پر تن من دھن وارنے والے بن جائیں۔ بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔